سب سے پہلے خبر یہ کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے اسلام آباد پریس کلب کے باہر کئی ہفتوں سے جاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ نمائندہ جیو نیوز نورین سلیم نے جوائن کیا ہے۔ نورین بتائیے۔ جی آج 61واں روز تھا بلوچ یکجہتی کمیٹی کا جو یہ احتجاجی کیمپ لگا ہوا تھا۔ آج مہارنگ بلوچ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے احتجاجی کیمپ ختم کرنے کا اور یہ احتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان کے بیسک چیدہ پوائنٹس میں یہ بات شامل تھی کہ یہ جو ان کی تحریک ہے پورے ملک میں پھیلائی جائے گی اور بلوچستان میں جا کر 27 جنوری کو ایک یہ بڑا جلسہ کریں گے۔ انہوں نے سب سے خاص بات یہ کہی کہ ہم ریاست کے خلاف نہیں ہیں، ہم صرف جبری گمشدگیوں کے خلاف ہیں اور ہماری آواز یہ ہے کہ ہمارے گمشدہ لوگوں کو عدالتوں میں پیش کیا جائے اور یہ جبری گمشدگیاں ختم کی جائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ عالمی تنظیموں کو ہمارے ساتھ ہماری آواز میں آواز ملانی چاہیے اور ہمارے بالکل، یہ انہوں نے اپنے مطالبات بھی آگے کا پلان آف ایکشن بھی بتایا۔ بہت شکریہ نورین سلیم، آپ نے ڈیٹیلز دی۔ اور وزارت داخلہ نے الیکشن میں فوج کی تعیناتی کی سمری وفاقی کابینہ کو بھیج دی ہے۔ نمائندہ جیو نیوز ایاز اکبر یوسفزئی نے جوائن کیا ہے۔ ایاز بتائیے اس پیش رفت سے متعلق۔ دیکھیں جو ہے عام انتخابات 2024 کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو خدشات بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیمانڈ بھی تھی کہ اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ کافی سخت ہونی چاہیے، اس حوالے سے پاک فوج کے اہلکار جو ہیں وہ تعینات کرنے کے حوالے سے جو ہے فیصلہ کیا گیا ہے اور اس حوالے سے وزارت داخلہ جو کہ کسٹوڈین ہے تمام معاملے کا، سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے ان کی، وہ پاک فوج کی فراہمی کے لیے انہوں نے جو سمری ہے وہ وفاقی کابینہ کو منظوری کے لیے بھجوا دی ہے۔ 2,77,000 فوجی جو ہے وہ افسران اور اہلکار جو ہے وہ الیکشن پر ڈیوٹی دیں گے، جس میں پاک فوج ہے اور پیرا ملٹری فورسز کے ساتھ رینجرز اور ایف سی کے اہلکار بھی عام انتخابات میں ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ نگران کابینہ کی منظوری کے بعد جو ہے وہ وزارت داخلہ باضابطہ طور پر اس کے نوٹیفیکیشن جاری کرے گا اور اس کے بعد ملک بھر میں جہاں جہاں صوبائی سطح پر جو ہے چیف سیکرٹریز اور آئی جی جو ہے ان کی معاملات کے ساتھ پاک فوج کی ڈپلائمنٹ کی جائے گی۔ جی بہت شکریہ ایاز اکبر یوسفزئی۔ سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے جج کی برطرفی میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی کے وکیل حامد خان نے برطرفی کا حکم کل عدم قرار دینے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو برطرفی سے پہلے انکوائری کرنی چاہیے تھی تاکہ انہیں سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پر جرح کا موقع ملتا۔ چیف جسٹس نے یہ سوال کیا کہ اگر دوبارہ انکوائری میں الزامات غلط ثابت ہوئے تو کیا جج کو ہٹانے کا فیصلہ برقرار رہے گا۔ اس موقع پر سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ کیس سپریم جوڈیشل کونسل کو واپس بھیجا نہیں جا سکتا۔ سپریم جوڈیشل کونسل ریٹائرڈ جج کا معاملہ نہیں دیکھ سکتی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ وفاقی حکومت عافیہ شہر بانو کیس کے فیصلے کے خلاف اپیل کر دی ہے، فیصلہ برقرار بھی رہا تو بھی جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو برطرف کے بجائے ریٹائرڈ قرار دے سکتی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اس کیس میں محتاط چلنا ہوگا کہ کہیں اداروں کے درمیان توازن خراب نہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں قاسم سوری نااہلی کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کیسز لگنے میں ہیرا پھیری ہوتی رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں کیسز کے تقرر میں ہیرا پھیری ہوئی تو پرانے معاملات بھی درست کریں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کبھی اسٹیبلشمنٹ آ جاتی ہے کبھی کوئی اور، اب مزید سپریم کورٹ کی ساز باز نہیں ہوگی۔ قاسم سوری کے وکیل نعیم بخاری نے چیف جسٹس سے سوال کیا کہ آپ مجھ سے خفا ہیں یا سسٹم سے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ سے نہیں سسٹم سے خفا ہوں، اعتراف کر رہا ہوں کہ ہیرا پھیری ہوتی رہی ہے۔ قاسم سوری کیس میں امتناع لینے کے بعد کیس مقرر ہونے نہیں دیا گیا۔ وکیل نعیم بخاری نے کہا کہ قاسم سوری کا مقدمہ دیگر کیسز کے ساتھ یکجا کر دیا گیا تھا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ وہ 1982 سے وکیل ہیں، پتہ ہے کیسے مقدمات کو یکجا کرایا جاتا ہے، جس پر نعیم بخاری نے جواب دیا کہ وہ 1972 سے وکیل ہیں، کبھی کوئی مقدمہ یکجا نہیں کرایا۔ نون لیگ نے بہاولپور میں جلسے کا انعقاد کیا ہے۔ میاں شہباز شریف جلسہ کا پہنچ گئے ہیں۔ یہ مناظر آپ میاں شہباز شریف کی آمد کے دیکھ رہے ہیں۔ اسٹیج پر جیسے ہی میاں شہباز شریف آئے وہاں پر پارٹی قائدین نے مصافحہ کیا اور جو لوگ موجود ہیں نون لیگ کے ورکرز موجود ہیں جلسے میں،
ان کے استقبال کا جواب دیا۔ اور دوسری طرف چنیوٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جلسہ جاری ہے۔ آیا بی بی دا بیٹا آیا 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 نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں نے جلسوں کا انعقاد کیا ہے۔ نون لیگ کا بہاولپور میں جلسہ ہے اور پیپلز پارٹی کا چنیوٹ میں جلسہ ہے۔ چنیوٹ کے مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پیپلز پارٹی کے جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کے نغمے بجائے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف میاں شہباز شریف کی آمد پر بھی مسلم لیگ نون کے ورکرز کا بھی جوش و خروش دیدنی ہے اور وہاں بھی نغمے بجائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم بھٹو دے نعرے بھٹو دے نعرے بھٹو دے نعرے میوزک آن کریں جی۔ دونوں جلسوں سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، جیسے یہ خطاب ہوں گے براہ راست وہ بھی دکھائیں گے۔ ابھی خبر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی انتخابی مہم کے دوران جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کا وعدہ کر دیا ہے۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ صوبے کے بغیر جنوبی پنجاب کی محرومیاں دور نہیں ہوں گی۔ جنوبی پنجاب کی اپنی اسمبلی، اپنا وزیر اعلیٰ، اپنا گورنر اور سینٹ میں نمائندگی ضروری ہے۔ صرف سیکریٹریٹ بنانے سے کچھ نہیں ہوگا، پہلا صوبہ بنایا جائے پھر اس کے بعد مسائل حل ہوں گے۔ ہمارا تو منشور کا حصہ اور بلاول بھٹو کھل کر بات کرتے ہیں کہ جو سرائکی خطے کی محرومیاں اس کو ہم دور کریں گے، محکومیوں کو دور کریں گے۔ ہم کمپٹیشن نہیں کر سکتے کیونکہ نہ ہم سروس میں کر سکتے ہیں نہ ہم کسی اور سرکاری ملازمتوں میں کر سکتے ہیں۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ کا اپنی اسمبلی ہو اور آپ کی اپنا چیف منسٹر ہو، آپ کا اپنا گورنر ہو، آپ کا اپنی سینٹ میں نمائندگی ہو یا آپ کا اومبڈسمین ہو، آپ کا ہائی کورٹ ہو۔ یہ اگر ہوگا سیکریٹریٹ تو پھر ہم خود بنا لیں گے۔ وہ پہلے یہ کرتے ہیں کہ کارٹ بیفور دا ہارس، کہتے ہیں کہ سیکریٹریٹ بن گیا، سیکریٹریٹ تو بن گیا، صوبہ کب بنے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ صوبہ بنے، سیکریٹریٹ ہم بنا لیں گے۔ پیپلز پارٹی نے چنیوٹ میں جلسے کا اہتمام کیا۔ بلاول بھٹو زرداری اس وقت اسٹیج پر پہنچ گئے ہیں۔ وہ مناظر ابھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری اسٹیج پر پہنچ گئے ہیں۔ ابھی تو ہمیں تو نظر نہیں آ رہے یہاں سے، لیکن نعرے جیسے لگائے جا رہے ہیں اور جوش و جذبہ جو دکھائی دے رہا ہے تو لگ رہا ہے کہ کوئی سینئر رہنما یا بلاول بھٹو زرداری کی آمد ہوئی ہے اسٹیج پر۔